رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ حدیث حراء کا کچھ حصہ آپ پڑھ چکے ہیں اور ما انا بقاری ان پر گزشتہ درس میں گفتگو ہوئی تھی۔ وجاءہ الملک، اور فرشتہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا اقرأ، آپ پڑھیے۔ آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ قال فأخذنی فغطنی، تو آپ نے فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے مجھے دبوچا، یعنی مجھے بغل گیر ہو کر اس نے مجھے دبوچا۔ حتیٰ بالغ من الجہد، اور من الجہد، الجہد اور الجہد احتمالات تو چار بنتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو بالغہ کا فاعل بنائیں اور الجہد پڑھیں اور الجہد پڑھیں۔ دو احتمال بن گئے فاعل والی صورت میں، اور اگر اس کو مفعول بنائیں اور بالغہ کا فاعل الغط، یعنی فرشتے کا دبوچنا، جس پہ پچھلا لفظ فغطنی دلالت کر رہا ہے، تو الغط دبوچنے کو فاعل بنا لیں تو پھر بھی دو احتمال ہوں گے، الجہد اور الجہد۔ لیکن فتح الباری کے مطابق روایات دو ہیں۔ جب آپ فاعل بنائیں گے تو پھر آپ دال پہ تو ضمہ پڑھیں گے ہی، لیکن جیم پر بھی ضمہ پڑھیں، بالغ من الجہد۔ اور جب مفعول بنائیں گے تو دال پہ تو فتح پڑھیں گے ہی نصب کی وجہ سے، جیم پر بھی فتح پڑھیں، بالغ من الجہد۔ تو دو روایتیں، جب فاعل بنا کے رفع پڑھیں گے تو دال پہ تو ضمہ آئے گا ہی، لیکن جیم پر بھی ضمہ، اور جب مفعول بنا کے نصب پڑھیں گے تو دال پر تو نصب کی وجہ سے فتح آئے گا، تو جیم پر بھی فتح اور روایت کی وجہ سے ہے۔ یعنی دو روایتیں ہیں اس کے اندر، احتمال چار ہیں۔ تو الجہد الجہد کا معنی، دونوں کا معنی ملتا جلتا ہے، پوری کوشش کرنا، اپنی وسعت اور انتہا کو پہنچنا۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ لا یجدون الا جہدہم، وہ صحابہ کرام جو محنت کر کے مزدوری کر کے صدقہ و خیرات کرتے تھے، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، صرف محنت مزدوری کر کے جو اجرت ملتی اسے صدقہ کرتے۔ لا یجدون الا جہدہم، وہ اپنی محنت اور مشقت کے سوا کچھ نہیں پاتے، یعنی اپنی محنت اور مشقت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی اجرت کے سوا کچھ نہیں پاتے، تو وہ محنت مزدوری کر کے جو اجرت ملتی تو اسی میں سے صدقہ کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ
ایمانہم، یہ قرآن میں کئی جگہ پر الفاظ آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ قسم کھائی، بڑی پکی قسمیں کھائیں انہوں نے۔ تو منافقین کا یہی رویہ تھا کہ وہ اپنی حرکات کو، اپنی شرارتوں کو چھپانے کے لیے اور مسلمان باور کرانے کے لیے قسمیں کھاتے تھے۔ تو اقسم باللہ جہد ایمانہم، انہوں نے پوری کوشش کے ساتھ وہ قسمیں کھائیں، یعنی پکی قسمیں کھائیں۔ تو الجہد جیم کے ضمہ کے ساتھ اور الجہد جیم کے فتح کے ساتھ، دونوں کا معنی ہے پوری کوشش کرنا، تھکا دینا، عاجز کر دینا، انتہا کو پہنچنا، انتہائی مشقت کو پہنچنا۔ اب یہاں پر آپ اگر بالغہ کا فاعل اسے بنائیں تو معنی ہوگا، اچھا منی جو لفظ ہے من الجہد، یعنی میری جہد، میری جہد، میری مشقت، یعنی اگر لفظ منی کو آپ ہٹا دیں اور جہد پہ الف لام ہے، وہ الف لام ہٹا کے اس کو یا کی طرف، یا متکلم سے اضافت کریں، جہدی یا جہدی۔ اب جہدی یا جہدی کا جو معنی ہے میری کوشش، میری محنت، میری مشقت، تو اب وہی معنی من الجہد کا ہے، یعنی میری طرف سے جو کوشش ہے یا محنت ہے یا مشقت ہے۔ تو بالغہ من الجہد، میری جانب سے مشقت اپنی انتہا کو، مبلغہ مفعول نکال لیں گے، اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے دبوچا یہاں تک کہ میری مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، یعنی جتنی میرے اندر برداشت کی طاقت تھی اتنی طاقت سے فرشتے نے دبایا، مزید اگر وہ دباتا تو میرے اندر برداشت کی طاقت نہیں تھی۔ یہ ہے بالغہ من الجہد، میری مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ دوسرا ہے آپ اس کو مفعول بنائیں اور اس پہ نصب پڑھیں، تو نصب والی صورت میں پھر جیم پر بھی آپ فتح پڑھیں گے، بالغہ من الجہد۔ اب فاعل بنائیں گے الغت، دبوچنا، جو پیچھے اس پہ پچھلا فعل دلالت کر رہا ہے، جیسے اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، تو اب ہوا کا مرجع کیا بنائیں گے آپ؟ اعدلوا، یہ عدل پہ دلالت کرتا ہے، تو ہوا اقرب، تو ہوا کا فاعل عدل بنائیں گے، ہوا کا مرجع عدل بنائیں گے، تو عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، اور وہ عدل وہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہاں پر وہ پچھلا جو فعل ہے غتہ نہیں، وہ الغت پہ دلالت کرتا ہے، دبوچنے پر، تو معنی ہوگا بالغہ من الجہد، فرشتے نے مجھے دبوچا یہاں تک کہ اس کا دبوچنا وہ میری وسعت کو پہنچ گیا، میری وسعت کو، یعنی جتنی میرے اندر برداشت کی طاقت تھی فرشتے نے اتنا دبایا، مزید میرے اندر برداشت کی طاقت نہ رہی۔ تو آپ اس کو فاعل بنا کر رفع پڑھیں یا مفعول بنا کر نصب پڑھیں، دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہوتا ہے کہ فرشتے نے اتنے زور سے دبایا کہ میرے اندر مزید دباؤ کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رہی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو من ہے، من میں جو من ہے وہ اس کو تعلیلیہ بنا لیں، اگر تعلیلیہ بناتے ہیں تو پھر ما بعد کیا ہوگا؟ علت۔ تو ما بعد جو ہے وہ تو یا متکلم ہے، اس سے مراد تو آپ کی ذات ہے، ذات علت نہیں ہوتی، تو یہاں پر من کے بعد غتی، غت جو
مصدر ہے غطانی کا، اس کو آپ یہاں مقدر مان لیں، من غتی، تو من تعلیلیہ بنائیں۔ پھر دو صورتیں ہیں، فاعل بنانا اور مفعول بنانا، دونوں احتمال ہیں، ان کو پڑھیں گے۔ اب پہلی صورت میں پھر معنی بنے گا حتی بالغا من الجہد، تو فرشتے کی کوشش وہ اپنی وسعت کو پہنچ گئی، فرشتے نے مجھے پکڑا اور دبایا، یہاں تک کہ فرشتے کی، الجہد سے مراد فرشتے کی جو کوشش ہے، تو فرشتے کی کوشش اپنی انتہا کو پہنچ گئی، یعنی فرشتے میں جتنی طاقت تھی اتنی طاقت سے اس نے دبایا۔ اگر بالغا من الجہد پڑھیں تو پھر معنی ہوگا کہ فرشتے نے مجھے پکڑا اور دبایا یہاں تک کہ اس کا دبوچنا وہ اس کی انتہا کو پہنچ گیا۔ یعنی ان دونوں صورتوں میں، یعنی فاعل بنا کے رفع پڑھیں یا مفعول بنا کے نصب پڑھیں، دونوں صورتوں میں معنی یہ بن رہا ہے کہ فرشتے نے اپنی پوری طاقت سے دبایا، لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہاں مراد یہی ہے کہ فرشتے نے مجھے اس قدر زور سے دبایا کہ مزید میرے اندر برداشت کی طاقت نہ رہی، جو آگے حدیث کا جو سلسلہ چل رہا ہے تو اس سے ظاہر یہی معنی ہے۔ تو پس فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے دبوچا یہاں تک کہ میری مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، ثم ارسلنی، پھر اس نے کہا اقرا، آپ پڑھیے، فقلت، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا، پس اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے دوبارہ دوسری مرتبہ مجھے دبوچا یہاں تک کہ میری مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا اس نے، پھر کہا پڑھیے، تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے پکڑا، یعنی 3 بار آپ نے، یہ تیسری بار تھا نا ما انا بقارئ، پھر اس نے پکڑا اور مجھے اس نے دبوچا اور پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور پھر اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کے اس نام، اپنے اس رب کے نام کی مدد سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا اور جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے، اور آپ کا رب بہت ہی کریم ہے۔ تو جب تک فرشتے نے صرف اقرا کہا تو آپ نے جواباً ما انا بقارئ کہا، اور پہلی دفعہ تو فرشتے نے دبوچا نہیں ہے بلکہ صرف کہا اقرا، تو پھر جواباً جب آپ نے ما انا بقارئ کہا پھر فرشتے نے پکڑ کر آپ کو دبوچا ہے، تو پہلی دفعہ دبوچا نہیں ہے، تو ما انا بقارئ آپ نے 3 مرتبہ کہا، تو تیسری بار کہنے پر پھر اس نے دبوچا ہے، دوسری بار، تیسری، یعنی پہلی کے بعد پہلی مرتبہ جب آپ نے ما انا بقارئ کہا تو اس نے دبوچا، پھر دوسری بار جب آپ نے کہا تو اس نے پھر دبوچا، پھر تیسری بار جب آپ نے کہا ما انا بقارئ اس نے پھر دبوچا اور پھر چھوڑ دیا۔ پھر اس نے یہ جب مکمل آیت پڑھی، یہ آیات پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو تھے اور آپ کا حرا میں جانے کا مقصود ہی اللہ تعالیٰ کی یاد تھا، تو شروع میں آپ نے سمجھا کہ یہ مجھے اپنے اصل مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے، کسی اور چیز کے پڑھنے کی طرف مجھے راغب کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے پڑھنے سے انکار کر دیا،
اور جب اس نے یہ آیات پڑھی جس میں اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کا اور اس کے کریم ہونے کا، اس کے اوصاف کا ذکر ہے، تو پھر آپ نے جب دیکھا کہ یہ بھی اسی ذات کی طرف مجھے دعوت دے رہا ہے جس کی یاد میں یہاں مصروف ہوں، تو پھر آپ نے پڑھا۔ اب وہ جو دیگر احتمالات تھے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا، اور میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو وہ جو احتمالات ہیں وہ اس وجہ سے وہ ٹھیک نہیں بیٹھتے کہ پھر جب آپ کے سامنے فرشتے نے پڑھا تو آپ نے پڑھ لیا۔ تو وما انت بمؤمن لنا اور وما انا بفاعل، قرآن کا میں نے بخاری کا حوالہ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا اپنے والد ماجد سے، وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو فرمایا تھا وما انا بفاعل، میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا، تو اسی طرز پر ہے وما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا۔ باقی جو اس کی حقیقت ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم اپنے فہم اپنے علم کے مطابق مختلف احتمالات میں جو راجح نظر آتا ہے وہ ہم اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے اور حق پر عمل کی توفیق دے۔ تو فرجا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اقرا کی یہ ابتدائی آیات لے کر واپس لوٹے گھر کی جانب، اس حال میں کہ آپ کا دل مبارک یرجف وہ کانپ رہا تھا۔ تو الفاظ دو طرح کے ہیں، یرجف فؤادہ، اور دوسری جو روایت ہے اس میں یرجف بوادرہ۔ دیکھیں یہ جہاں پر ختم ہو رہی ہے نا حدیث پاک اور اگلی شروع ہو رہی ہے، تو وہاں آپ دیکھیں تو اس میں یہ آگے آ رہا ہے، یعنی بیچ میں ایک اور روایت آئی ہے تو جابر کی آئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ معلق روایت ہے، اس کے آخر میں ہے بوادرہ۔ تو بادراتن بوادر، یہ گردن اور کندھے کے درمیان والا جو حصہ ہے اس کو بوادر کہا جاتا ہے۔ خوف کی شدت کے وقت یہ حصہ بھی کانپتا ہے جس طرح دل کانپتا ہے۔ تو ظاہر ہے مقصود اس سے خوف کی شدت کو بیان کرنا ہے کہ آپ کے گردن مبارک اور کندھے مبارک کے درمیان والا حصہ جسم وہ کانپ رہا تھا، یا آپ کا دل مبارک کانپ رہا تھا، کیونکہ دونوں جو ہے وہ مقام جو ہے وہ کانپتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس لوٹے اس حال میں کہ آپ کا دل مبارک اور آپ کے گردن مبارک اور کندھے مبارک کے درمیان والا حصہ کانپ رہا تھا۔ تو آپ وہ خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو کپڑا لپیٹ دینا، تزمیل، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، آپ نے یہ تکرار کے ساتھ فرمایا۔ وزملوہ، تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ حتیٰ ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ گھبراہٹ وہ آپ سے جاتی رہی، کمبل اڑا دیا گیا اور پھر وہ گھبراہٹ چلی گئی۔ آپ پچھلے اسباق میں یہ بات جان چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں بھی
آپ کی پیشانی مبارکہ پسینے سے شرابور ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ دیگر جو وحی کے نزول کی کیفیات تھیں ان کا میں نے ذکر پچھلے سباق میں کیا تھا۔ تو قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اگر پہاڑ پہ ہم کسی پہاڑ پر اس قرآن پاک کو نازل کر دیتے تو تم خود ملاحظہ کر لیتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اور وہ جھک جاتا، جھکنے والا ہو جاتا۔ تو مختلف علماء نے یہاں مفاہیم بیان کیے ہیں کہ آپ پر جو گھبراہٹ تھی وہ کس بنا پر تھی۔ تو زیادہ ظاہر ہمارے نزدیک یہی ہے کہ وحی کی ثقالت کی وجہ سے آپ پر یہ کیفیت طاری ہوئی تھی۔ جیسے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میری ران ایسے لگا کہ جیسے ٹوٹ جائے گی، تو وہ جسم سے متصل تھی، وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ تو اب چونکہ پہلی بار یہ وحی نازل ہوئی ہے اور پہلی دفعہ وہ وحی کی ثقالت کا جو احساس تھا اس کی شدت تھی، تو اب آپ نے سوچا بھی اگر اسی طرح وحی نازل ہوگی اور مسلسل یوں ہی سلسلہ رہے گا تو یہ ہو سکتا ہے میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو یہاں تک کہ گھبراہٹ جاتی رہی۔ فرشتے نے 3 بار تو دبوچا ہے اور اس نے وہ دبوچا ہے کہ آپ کی مشقت انتہا کو پہنچ گئی، مزید برداشت کی طاقت نہ رہی۔ تو فرشتے کا دبوچنا اس کی مشقت الگ ہے اور جو وحی اتری تو اس کی مشقت وہ الگ ہے۔ تو آپ نے حضرت خدیجہ کو فرمایا وَأَخْبَرَ الْحَبْرَ، اس حال میں کہ آپ نے حضرت خدیجہ کو وہ پورا قصہ اور جو پورا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا وہ سارا کا سارا سنا دیا، اور فرمایا لَقَدْ خَشِیتُ عَلَىٰ نَفْسِی، مجھے تو اپنی جان پر خوف ہو گیا تھا یا خوف ہو گیا ہے۔ تو خوف ہو گیا تھا ماضی کے لحاظ سے، جب وحی اتری تو اس وقت میری یہ کیفیت تھی، مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا تھا، یا مجھے اب اپنی جان کا خوف ہے کہ آئندہ بھی یہ وحی اس طرح اترے گی اور فرشتہ جو ہے جیسا 3 دفعہ اس نے دبایا ہے اور پھر وحی کی جو نزول کی شدت ہے تو آئندہ بھی یہ سلسلہ رہے گا تو میں کیسے برداشت کروں گا، تو مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ باقی اور بہت سارے اقوال بعض علماء نے ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ بار نبوت یعنی نبوت کا بوجھ وہ میں نہیں اٹھا سکوں گا، ہو سکتا ہے بوجھ نہ اٹھا سکوں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب یہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا یہ تو سارے میرے دشمن ہو جائیں گے، مخالف ہو جائیں گے، اور میں ان کی مخالفت اور ان کی طرف سے پہنچائی جانے والی ایذاؤں پر صبر نہیں کر سکوں گا۔ اب تیسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ پھر مجھے شہید کر دیا جائے اور یہ جو پیغام اللہ کا بندوں تک پہنچانا ہے یہ میں نہ پہنچا سکوں، تو مخالفت پر اور ان کی طرف سے پہنچائی جانے والی ایذاؤں پر صبر نہیں کر سکوں گا، یا نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکوں گا، یا پھر وہ ہو سکتا ہے مجھے شہید کر دے، میں پیغام پھر اللہ کا نہیں پہنچا سکوں گا۔ یہ اقوال بعض نے سمجھا کہ یہ زیادہ بہتر ہیں، لیکن جو ہماری نظر میں یہی ہے کہ وحی کی ثقالت تھی اور فرشتے کا 3 دفعہ دبانا تھا، اس وجہ سے آپ نے انتہائی مشقت کو محسوس کیا، جس کو ان الفاظ میں یہاں ذکر کیا گیا۔ فقالت خدیجہ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کلا، ہرگز نہیں، یعنی آپ نے جو کہا ہے لقد خشیت علی نفسی کہ مجھے اپنی جان پر خوف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کی جان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے،
آپ کی جان کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو جس قسم کا کوئی اندیشہ ہے تو آپ وہ اندیشہ نہ کریں، کیونکہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا اور غمگین اور غمزدہ نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، کیونکہ بلا شبہ یقیناً آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرنا۔ بے شک آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، کل بوجھ کو بھی کہتے ہیں، جس کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے۔ صلہ رحمی کا بھی ذکر موجود ہے قرآن میں، صلہ رحمی کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، امر اللہ بہ ان یوصل، تو جس رشتے کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یوصل یعنی جوڑا جائے، تو اس کو وہ توڑتے ہیں۔ اسی طرح کل کا بھی ذکر ہے کہ جو وَكَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ، اپنے آقا پر وہ غلام بوجھ ہے، یعنی وہ ایک تو گونگا ہے اور وہ کسی شے پر قادر نہیں ہے، اور وہ اپنے مولا پر کیا ہے؟ بوجھ ہے، یہ کرتا کچھ نہیں ہے، اور الٹا اس کا خرچہ وہ مولا کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ورنہ عام جو غلام ہیں وہ تو کماتے ہیں اور مولا کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ قرآن میں کل کا ذکر ہے بوجھ کے معنی، تو کل کا معنی کمزور بھی ہے، بوجھ بھی ہے۔ کل ایسے فرد کو بھی کہتے ہیں جس کا نہ باپ ہو نہ اولاد ہو، کلالہ اس کو کہا گیا قرآن پاک میں۔ تو آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ہیں، اور پھر آپ کی بھلائی اور خیر خواہی کا سلسلہ صرف رشتہ داروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ تحمل الکل، آپ اوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہاں آپ جو کمزور لوگ ہیں ان کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو لوگ کمانے سے عاجز ہیں، جو کمانے سے عاجز ہیں، اپنی کفالت سے عاجز ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تکسب المعدوم، تو آپ وہ مال جو معدوم ہے، جو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ وہ مال محنت اور مزدوری کر کے کماتے ہیں۔ آپ نے اجرت پر بکریاں بھی چرائی ہیں، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، جیسا کہ بخاری کی حدیث میں ہے۔ اور پھر آپ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو سامان ہے، تو آپ نے وہ بحیثیت تاجر کے اسے فروخت کیا ہے، اور وہ تجارت کا کام آگے بڑھایا ہے۔ تو آپ کام کر کے، محنت کر کے آپ مال کماتے ہیں، اور پھر وہ مال جو ہے وہ اوروں پہ صرف کرتے ہیں، ان کی کفالت پہ صرف کرتے ہیں۔ اور ایک معنی ہے تکسب المعدوم، یعنی بابی فعال سے لے لیں، اگرچہ یہ قلیل ہے۔ تکسب المعدوم، آپ جو معدوم مال ہے، یا معدوم سے مراد وہ فقیر لے لیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، جو کمانے سے عاجز ہیں، آپ ان سے کمواتے ہیں، یعنی ان کو کمانے پر کھڑا کر دیتے ہیں، یعنی ان کی آپ ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ
کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں، خود اپنی کفالت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ معدوم سے مراد عام ہے، مال ہو یا غیر مال ہو۔ آپ لوگوں کو جو معدوم چیز ان کے پاس نہیں ہے، مال، وہ بھی عطا کرتے ہیں، اور جو اچھے اخلاق ہیں اور اچھی عادتیں ہیں تو وہ بھی آپ انہیں سکھاتے ہیں۔ لیکن اصل جو سکھانے کا سلسلہ ہے وہ تو اعلان نبوت کے بعد ہے۔ باقی کیونکہ آپ کا عمل وہ ہر لحاظ سے اعلیٰ، اچھا، پاکیزہ تھا، یوں خاموش مبلغ تو آپ تھے ہی۔ لیکن جو آگے پیچھے کی عبارات ہیں تو وہ زیادہ اسی کی تائید کر رہی ہے کہ آپ مال کما کر لوگوں کی ضروریات کو آپ پورا کرتے تھے۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے حوادث پر مدد کرتے ہیں لوگوں کی۔ تو لوگوں کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ان کا اپنا اس میں کوئی قصور نہیں ہے بظاہری طور پر، یعنی جان بوجھ کے اس حادثے میں نہیں پڑے، اب ان کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے اب بھی حادثے آ جاتے ہیں، زلزلے کا حادثہ ہے، سیلاب کا حادثہ ہے، آندھی طوفان، اس طرح کی ناگہانی آفات کے حوادث ہیں، اور اسی طرح جو ایکسیڈنٹ ہے تو وہ بھی کسی قسم کا ایکسیڈنٹ ہو وہ بھی حادثے میں شامل ہے۔ تو لوگوں کو جو ناگہانی آفتیں یا مصیبتیں پیش آ جاتی ہیں تو آپ ان میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے اندر یہ اعلیٰ اوصاف موجود ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں فرمائے گا، غم زدہ نہیں کرے گا، آپ محفوظ و مامون رہیں گے۔ تو یہاں تصدق الحدیث، آپ بات ہمیشہ سچی کرتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو بعض روایات میں صلہ رحمی سے پہلے آپ کے صدق اور سچائی کا ذکر ہے۔ تو یہ 6 اوصاف ہیں: صدق، ہمیشہ سچ بولنا، صلہ رحمی، رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور جو نادار ہیں، اپنی کفالت سے عاجز ہیں، ان کی کفالت کا بوجھ اٹھانا، اور جو حاجت مند ہیں ان کو مال دے کر ان کی مالی معاونت کرنا، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، اور حوادث میں لوگوں کی مدد کرنا۔ یہ کتنے اوصاف ہیں؟ 6 اوصاف آپ کی ذات میں بدرجہ کمال موجود تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے اعلان نبوت سے قبل والی سابقہ 40 سالہ زندگی کو کفار کے سامنے اپنی نبوت کی حقانیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ فقد لبثت فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون، بے شک میں تمہارے اندر اپنی عمر کا اچھا خاصا حصہ یعنی 40 سال گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اگر میں نے اپنی طرف سے کوئی کلام گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرنا ہوتا، اس کا نام قرآن پاک رکھنا ہوتا، اور اس کی پھر لوگوں کو دعوت دینی ہوتی، تو پھر 40 سال پہلے گزرے ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی بات اس سے ملتی جلتی، جس کا کوئی ایسا کرینہ جو اس طرف جاتا ہو، تو تمہیں کوئی بات نظر آتی ہے؟ کبھی آپ نے میری زبان سے کوئی جھوٹ سنا ہے؟ اپنی عقل سے کام لو، خود تو مجھے صادق اور امین کے لقب سے پکارتے ہو، تو جو 40 سال بندوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولے اور عام معاملات کے اندر بھی
اور عام گفتگو کے اندر بھی، اور یہاں تک کہ خوش طبعی کے طور پر بھی کبھی جھوٹ نہ بولے اور ان کی گفتگو میں کبھی شائبہ نہ ہوا ہو، تو اب 40 سال گزرنے کے بعد پھر یکدم سب سے بڑا جھوٹ اپنی طرف سے گھڑ لینا تھا کہ وہ اپنے طرف سے کلام بنا کے پھر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا اور یہ اللہ پر افطرا باندھتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جو پچھلی زندگی ہے وہی دلیل ہوا کرتی ہے بندے کے کردار پر. یعنی ایک شخص ہے اور اس کے بارے میں کسی معاملے کے اندر آپ کو شبہ پڑ گیا کہ بھی اس نے غلطی کا ارتکاب کیا ہے اور وہ انکار کرتا ہے، تو آپ اس کی سابقہ زندگی کو دیکھتے ہیں، سابقہ کردار کو دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں بھی یہ آج تک اس نے کبھی ایسا نہیں کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا معاملہ کرے گا؟ اور اگر وہ کرتا رہتا ہو تو کہتے ہیں ہاں یار یہ پہلے بھی کئی دفعہ ایسا کر چکا ہے، تو اب بعید نہیں ہے کہ اس دفعہ بھی اس نے یہی معاملہ کیا ہو. تو آپ نے خود فقد لبثت فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون خود کہہ کے ان کو چیلنج کیا کہ اپنی گزشتہ زندگی پر ذرا بتاؤ کوئی آپ کو اعتراض کی گنجائش ہے، انگلی اٹھانے کی کوئی ہمت ہے کسی کو؟ جب نہیں تو پھر وہ جو پچھلی زندگی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب میں نے 40 سال سچ بولا ہے تو اب بھی میں سچ ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو پہلے تو اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت نہیں کی، اب اللہ نے چاہا ہے تو میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ پہلی گھبراہٹ کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر انہوں نے آپ کے کمالات حسنہ کا ذکر کر کے آپ کو تسلی دی. تو یہی چیز جو ہے وہ اچھی اور بہتر ہوا کرتی ہے کہ کوئی اگر غم زدہ ہے، پریشانی کے اندر ہے، تو پہلی بار اس کو ایسی تسلی دینا کہ جس سے اس کی وہ پریشانی اور اس کا وہ غم وہ دور ہو جائے. تو یہ بات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عقل مندی اور ان کی سمجھداری اور ان کے اعلیٰ تدبر اور فہم پر دلالت کرتی ہے. پھر اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے کر گئی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے بھی جو میں نے باتیں کہی ہیں تو ان کی تائید ہو جائے، آپ کی نبوت کی تائید ہو جائے. ٹھیک ہے، مزید انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس پر گفتگو کریں گے.